الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد سبحان اللہ سبحان اللہ إنك لعلى خلق عظيم آمنت بالله صدق الله العظيم غوث اعظم بمن بسر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد بگرداب بلا استاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری نہ رہے یا غوث اعظم میزنم دم سے شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم بکار خوش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ بکار خوش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم اغثنی یا رسول اللہ ندارم جز تو مل جائے ندانم جز تو ماوائے تو ہی خود ساز و سامانم اغثنی یا رسول اللہ تو ہی خود ساز و سامانم اغثنی یا رسول اللہ خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں
بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. مولانا محمد تھوڑی سی اس کی واپسی دے دیں آپ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کی یہ مبارک و مسعود محفل کے جس میں آپ اور ہم تمام لوگ شرکت کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر رہے ہیں. آج ایک اللہ والے کا ذکر جمیل کرنے اور سننے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. تو میں سب سے پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اٹھنے سے پہلے ہماری آپ کی سب کی مغفرت فرمائے. ذرا زور سے کہیں آمین. آپ لوگ تھک گئے کیا؟ ہاں تو زبان کا ذرا استعمال کریں تھوڑا سا. آپ لوگ بولیں ذرا محبت سے, مجھے لگے کہ آپ واقعی سننے کے لیے بیٹھے ہیں. اگر آپ بیداری کا اظہار کریں گے تبھی میں آپ کو کچھ سنا بھی پاؤں گا, ورنہ بہت جلدی میں بھی اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کر دوں گا. تو آئیے میں حدیث پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد حدیث کے حوالے سے چند باتیں آپ کی سماعتوں کی دہلیز پہ رکھتا ہوں. حدیث آپ سماعت کرنا چاہتے ہیں تو ذرا محبت سے کہیں یا رسول اللہ. ذرا اور زور سے کہیں یا رسول اللہ. بزرگ ہے, نام ہے ان کا حضرت صفدر میاں. تو آپ حضرت صفدر میاں کے نام پر ایک مرتبہ اور کہیں یا رسول اللہ. حدیث کا حوالہ نوٹ کریں, مشکات شریف باب فی علامات النبوہ صفحہ نمبر 523 اور 523 صفحہ کی 70 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 اور 524 صفحہ کی 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کی بڑی پیاری حدیث پاک. ان علی رضی اللہ تعالی ان یہودیا کان یقال له فلان حبر کان له علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنانیر فتقاضى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال یا یہودی جمع عندی ما اوتیک قال فإنی لا افارقک یا محمد حتی تعطینی. فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذن اجلس معک فجلس معه رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فصلى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الظہر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والغداء وكان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یتحدثونه ويتباعدون ففتن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما الذي يصنعون به فقالوا یا رسول اللہ یہودی يحبسك فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منعني ربي ان اسلم معاهدا وغيرا. فلما ترجل النهار قال اليهودي اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله واشهد مالي في سبيل الله اما والله ما فعلت بك الذي الا لانظر الى نعتك في التوراة محمد بن عبد الله مولده بمكة ومهاجره بطيبة وملكه بالشام ليس بفز ولا غليظ ولا سقاب في الاسواق ولا متزج بالفحش ولا قول الخنا. اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله وهذا مالي فاحكم فيه بما اراك الله. وكان اليهودي كثير المال. مصطفیٰ کی حدیث کے نام پر اب تو مسکرا کے بول دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ بھی سبحان اللہ. زندہ باد. بہت لمبی حدیث آپ کو سنائی ہے. اچھا آپ اس کا ترجمہ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان جگمگانے لگے گا. میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں, آپ کی دھرتی پر ہی نہیں بلکہ ملک کے مختلف حصوں میں جا کر کے کہتا ہوں کہ اجالا دیتی ہے بجھتے ہوئے چراغوں کو. اجالا دیتی ہے بجھتے ہوئے چراغوں کو جہاں جہاں بھی حدیث رسول جاتی ہے. اب مصطفیٰ کی حدیث آپ نے سنی ہے. اب مصطفیٰ کی حدیث کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آج کی یہ مبارک و مسعود محفل اللہ والے کی یاد میں. اللہ والا چاہیں حضور صفدر میاں ہو, حضور شاہجی میاں ہو, حضور اعلیٰ حضرت ہو, بریلی کی دھرتی کے حضور مفتی اعظم ہند ہو, یا ہندوستان کے راجہ خواجہ ہو, یا بغداد کے غوث اعظم ہو, اے تو سے
آپ کسی بھی اللہ والے کی زندگی کو اٹھائیے اور اس کی زندگی کے اٹھا کر کے چیپٹر کو پڑھیے، اے لوگوں ایک بات آسمان کے سورج کی طرح روشن ہو جائے گی کہ جتنے بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں سارے کے سارے مصطفیٰ کے سچے غلام، سارے کے سارے مصطفیٰ کے سچے غلام ہوتے ہیں۔ جو ان کو دیکھتا ہے وہ آئیڈیا لگاتا ہے کہ جب حضور صفدر میاں کا یہ عالم ہے، جب غلام کا یہ عالم ہے، تو پھر نبیوں کے امام کا عالم۔ سبحان اللہ بھائی زندہ باد۔ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، آپ کو ایک بات معلوم ہوگی کہ آج پوری دنیا میں اسلام کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ تھوڑا سا اس کی واپسی دے دیجیے، آپ بہت اچھا بول رہا ہے ویسے، لیکن ایک بات سنیے پیارے بھائیو، پوری دنیا میں یہ بات بہت تیزی کے ساتھ پھیلائی جا رہی ہے کہ اسلام تلوار کی بات کرتا ہے، یہ صاحب اسلام نے تلوار کی بات کی ہے زندگی بھر۔ لوگ مصطفیٰ کے کریکٹر کا اساسینیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مصطفیٰ کے صاف ستھرے چہرے کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاذ اللہ میرے مصطفیٰ کو ظالم کہنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی اتیاچاری کیسا ہے، کوئی کہتا ہے کہ مصطفیٰ نے پوری زندگی تلوار چلانے کی بات کی ہے، اپنے انویائیوں کو، اپنے فالوورز کو صرف تلوار چلانے کا ہنر سکھایا ہے۔ میں کہتا ہوں ایسی جو بکواس کرتا ہے اس کی بکواس کا جواب اسی کی زبان میں دینے کی ضرورت ہے۔ میں اگر اعلیٰ حضرت کی بات کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ اعلیٰ حضرت مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں اس لیے مصطفیٰ کی شان بیان کر رہے ہیں۔ حضور شاہ جی میاں کی بات کروں گا تو کوئی کہے گا حضور شاہ جی میاں اللہ کے ولی ہے اس لیے مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں۔ میں دلی کے سردار نظام الدین اولیاء کی بات کروں گا تو کوئی کہے گا نظام الدین اولیاء کی گردن میں مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا پڑا ہوا ہے اس لیے اعلیٰ حضرت اس لیے مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں۔ اے لوگوں میں کسی غلام کی بات نہیں کر رہا، اے لوگوں میں کسی ایمان والے کی بات نہیں بتا رہا، بلکہ میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں جو ایمان والا نہیں ہے بلکہ بے ایمان ہے، لیکن مصطفیٰ کی زندگی کو پڑھتا ہے، مصطفیٰ کے کریکٹر کو پڑھتا ہے، مصطفیٰ کی جیونی کا ادھین کرتا ہے، اور جب اے ٹو زیڈ مصطفیٰ کو پڑھتا ہے تو بڑا اچھا جملہ لکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے all the standard by which human greatness may be measured is anyone greater than he who would dare to compare in history with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam۔ مسکرا کے کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی بلال صاحب قبلہ بلاسپوری، نعرہ تکبیر، زندہ باد بھائی زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کہیں یا میں کہوں مصطفیٰ لاجواب، کوئی کمال کی بات نہیں کی اس لیے کہ ہم آقا کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ مولانا ناظم صاحب کہیں مصطفیٰ لاجواب، کوئی تعجب کی بات نہیں اس لیے کہ مولانا ناظم دین کے مبلغ ہیں، دائی ہیں۔ شاعر اسلام صاحب سعید اختر صاحب کہیں میرے مصطفیٰ بے مثل بے مثال، کوئی تعجب کی بات نہیں اس لیے کہ ہر انسان اپنے نبی کی بات کر رہا ہے، ہر انسان اس کی بات کر رہا ہے کہ جس کو وہ فالو کرتا ہے، ہر انسان اپنے نیتا کو، اپنے قائد کو بڑا بول رہا ہے، لیکن کمال تو تب ہے کہ جس نے مصطفیٰ کا کلمہ بھی نہیں پڑھا تب وہ کہہ رہا ہے کہ پوری زندگی میں نے مصطفیٰ کی زندگی کو پڑھ کے یہ آئیڈیا لگایا ہے کہ مصطفیٰ کے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے all the standard by which human greatness may be measured is anyone greater than he who would dare to compare in history with Prophet Muhammad۔ وہ کہتا ہے انسان کی افضلیت کو ناپنے کے جتنے بھی ترازو ہوتے ہیں وہ سارے ترازو رکھ لیے جائیں اور ان ترازوؤں کو رکھنے کے بعد انسان کی افضلیت کو ناپا جائے تو انسان کی افضلیت کو ناپنے کے جتنے ترازو ہیں سارے کے سارے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک جانب میرے مصطفیٰ ہے اور ایک جانب دنیا کے بڑے بڑے انٹلیکچوئل ہیں، ایک جانب دنیا کے بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں، ایک جانب دنیا کے بڑے بڑے ماہر قانون ہیں، ایک جانب دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، ایک جانب دنیا کے بڑے بڑے ٹیچر ہیں، ایک جانب دنیا کے بڑے بڑے ماہرین ہیں، یہ تمام ایک جانب ہیں، ایک جانب میرے مصطفیٰ ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے جب ہم مقابلہ کر رہے ہیں، جب ہم کمپیئر کر رہے ہیں، جب ہم تلنا کر رہے ہیں تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ دنیا کے کسی بھی قائد میں ہمت نہیں ہے کہ وہ مصطفیٰ کا مقابلہ کر سکے، اس لیے یہ اللہ نے
اپنے حبیب کو بے مثل اور بے مثال بنا۔ بھائی زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بے مثل اور بے مثال بیان کیا ہے، یہ بے ایمان نے کہا، لیکن طائر سدرہ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان اللہ بعثنی الیک قلبت مشارق الارض ومغاربها فتفت جبلها وسالها فلم ارى رجلا افضل من محمد۔ طائر سدرہ حضرت جبریل امین مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر خدمت ہو کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی خدمت میں آنے سے پہلے میں نے پورب کو دیکھا، مصطفیٰ پچھم کو دیکھا، مصطفیٰ اتر کو دیکھا، آقا دکھن کو دیکھا، زمین کے نیچے دیکھا، آسمانوں کے پیچھے دیکھا، زمینی صحرائی پہاڑی علاقوں کی چھان کر ڈالی، لیکن ایک آقا پوری دنیا کو میں نے چھان مارا، مصطفیٰ پوری دنیا کا کونا کونا میں نے دیکھ لیا، لیکن اے میرے آقا پوری دنیا کو دیکھا تو آپ جیسا حسین و جمیل نہیں پایا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی بولے سدرہ والے زمانے جہاں کے پالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ آؤ سنو پیارے بھائیو، اسی مصطفیٰ کا کردار، اسی مصطفیٰ کی زندگی کے چند گوشے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ لوگ آج بد اخلاق ہو گئے، آج ہمارا اخلاق کیا ہو گیا؟ اے لوگوں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ جب ہم چلیں تو لوگ ہم کو دور سے دیکھیں تو کہیں یار مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے۔ جب ہم بات کریں تو لوگ ہمارے بات کرنے کے اسٹائل کو اندازہ لگا لیں کہ جب یہ غلام ہو کر کے اتنی اچھی بات کر رہا ہے، جب یہ بولتا ہے تو لگتا ہے اس کے لبوں سے پھول جھڑ رہے ہیں، یہ غلام ہے، یہ اتنی اچھی بات کر رہا ہے تو پھر اس کے نبی کتنی اچھی بات کر رہے ہوں گے۔ اے لوگوں، آج ہو کیا گیا ہے کہ ہم اپنے ہی انسان کی، اپنے ہی مومن بھائی کے راستے میں کانٹے بچھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے لوگوں کو تو کیا غیروں کو بھی اپنا نہیں بنا پا رہے ہیں، اس لیے کہ جب غیر ہمارے کردار کو دیکھتا ہے، ہمارے کریکٹر کو دیکھتا ہے، ہماری زندگی گزارنے کے طریقے کو دیکھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جب یہ اپنے بھائی کے ساتھ اتنا درویوہار کرتا ہے، اتنا برا سلوک کرتا ہے تو یہ پھر میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ یعنی اے لوگوں دیکھو، اخلاق اچھا کرنا چاہیے، کردار اچھا کرنا چاہیے، ایٹیٹیوڈ انسان کو اپنا اچھا بنانا چاہیے۔ جو لوگ تلوار کی بات کرتے ہیں، جو ہتھیار کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی بات کرتا ہے، آؤ لوگوں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور میں جواب کا منتظر ہوں آپ کی جانب سے۔ اے لوگوں، لوگ اسلام کے بارے میں جب ٹارگیٹ کر رہے ہیں، اسلام تلوار کی بات کرتا ہے، ایسا بولتے کہ نہیں بولتے ہیں؟ آپ کے پاس اس کا جواب کیا ہے؟ اے لوگوں، ہندوستان کی دھرتی پر غریب نواز آئے ہیں، لیکن غریب نواز سے پہلے دوسرے بادشاہ بھی آئے ہیں، دوسرے بادشاہ آئے ہیں، تلوار ان کے پاس ہے، دوسرے بادشاہ آئے ہیں، ہتھیار ان کے پاس ہے، دوسرے بادشاہ آئے ہیں، اوزار ان کے پاس ہے، دوسرے بادشاہ آئے ہیں، فوج ان کے پاس ہے، دوسرے بادشاہ آئے ہیں، لشکر ان کے پاس ہے، دوسرے بادشاہ آئے ہیں، طاقت ان کے پاس ہے، دوسرے بادشاہ آ رہے ہیں، فوجوں سے لیس ہو کر کے آ رہے ہیں، لیکن اے لوگوں آئے ہیں ہندوستان کی دھرتی پر تو ناکام اور نامراد ہو کر کے واپس چلے گئے ہیں۔ لیکن اے لوگوں، اسی ہندوستان کی دھرتی پر جب میرے مصطفیٰ کا غلام غریب نواز نائب رسول بن کر کے تشریف لایا ہے تو تاریخ بتاتی ہے تلوار نہیں ہے، اوزار نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، کمانڈر نہیں ہے، فوج نہیں ہے، بڑے بڑے ہاتھی نہیں ہے، بڑے بڑے گھوڑے نہیں ہے، اے لوگوں کچھ بھی نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے۔ آپ لوگ کہو گے ہتھیار نہیں ہے تو کیسے آئے ہیں ہندوستان میں؟ تو میرا جواب سنو پیارے بھائیو، غریب نواز ہندوستان تشریف لائے ہیں تو ہتھیار لے کر کے نہیں آئے ہیں بلکہ مدینے والے کا کردار لے کر کے آئے ہیں، اور اس کردار کو جس نے بھی دیکھا ہے اس نے آئیڈیا لگا دیا کہ جب ہندوستان کے راجا کا یہ عالم ہے تو پھر مدینے کے آقا کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا آئے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا مختار کا عالم کیا ہوگا؟ بس 5 منٹ میں آپ کی اور لینا چاہتا ہوں، سن سکتے ہیں کہ نہیں سن سکتے؟ 5 منٹ لے سکتا ہوں آپ کے؟ 5 منٹ سنیے پیارے بھائی، غریب نواز کوئی ہتھیار لے کر آئے؟ بولیے
तलवार, इससे बड़ा कोई झूठ हो ही नहीं सकता जो ये कहता है कि इस्लाम तलवार की बात करता है। मैं दावे चैलेंज के साथ ये बात इस जगह पर बैठकर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि कोई एक जंग भी मुझे दिखा दे, कोई भी, कि जहां मुस्तफा ने अपने आप से पहल की हो। जितनी भी जंगें हुई हैं प्यारे भाइयों, मुसलमानों ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आत्मरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए तलवार को हाथों में उठाया है। और ये बुज़दिली है कि दुश्मन तुम्हारे सर पर तलवार तान ले और तुम कहे हाँ आजा तेरा इस्तिकबाल है। ना, इस्लाम बुज़दिली नहीं बहादुरी सिखाता है। बातिल से डरने वाले आसमां नहीं हम, जोर से बोले, बातिल से डरने वाले बोले ये आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। इस जमाने के जो तूफान हमारा इम्तिहान ले रहे हैं, आप इनको भी बता दो हम मुस्तफा के गुलाम हैं, अपने मुल्क में अमन चाहते हैं, वरना हम डरते अल्लाह के अलावा किसी से भी नहीं है। बात आई है और आएगी। मुसलमान हमेशा मुल्क की सरहदों पर सबसे आगे खड़ा हुआ था, खड़ा हुआ मिलेगा। हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क की बदनामी हो। जो फिरका परस्त ताकतें, तागूती ताकतें इस मुल्क के खूबसूरत चेहरे पर बदनुमा दाग लगाना चाहती हैं, उनको होश के नाखून लेने चाहिए। मैं बात जो आपसे कहना चाह रहा हूं वो बात ही है प्यारे भाई, इससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता। हो सकता है, मैं दावे के साथ ही बात कह रहा हूं, गारंटी ले रहा हूं इस बात की कि कोई एक वाकया भी दिखा दे मुस्तफा की पूरी जिंदगी में कि मेरे मुस्तफा ने तलवार उठाई हो और कहा हो कि कलमा पढ़, बल्कि मेरे आका के सीने पर जो कुरान नाजिल हुआ है, उस कुरान के तीसरे पारे में अल्लाह का कुरान फरमा रहा है, ला इकराह फिद्दीन, यानी दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। दीन में किसी को विवश नहीं किया जाएगा, दीन में किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा, यानी किसी की गर्दन पर तलवार रख करके नहीं कहा जाएगा कि मुस्तफा का कलमा पढ़ ले, मुस्तफा की गुलामी में दाखिल हो जा, मुस्तफा की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल ले। नहीं नहीं, अल्लाह का कुरान कहता है इस्लाम जिसको अच्छा लगता है वो एक्सेप्ट कर ले, इस्लाम जिसको अच्छा लगता है इस्लाम का कलमा पढ़कर मुस्तफा की गुलामी में दाखिल हो जा, वरना जबरदस्ती कोई नहीं, जबरदस्ती कोई नहीं है। ऐ लोगों, ये दुष्ट प्रचार समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? ये हमेशा से किया गया है। एक अंग्रेज की जीवनी के बारे में मैं पढ़ रहा था, इस कदर झूठ फैलाया गया, इस कदर झूठ फैलाया गया। अच्छा, एक बात आपके जहन में और भी आती होगी कि ये बातें फैलाई क्यों जाती हैं। लोग कहते हैं यार अमेरिका देखो, अमेरिका इस्लाम के पीछे, अफ्रीका देखो, अफ्रीका इस्लाम के पीछे, इंग्लैंड देखो, इंग्लैंड इस्लाम के पीछे, दुनिया के ज्यादातर ममालिक इस्लाम के पीछे, जो भी है इस्लाम के पीछे हाथ धो करके पड़ा है। मैं कहता हूं भाइयों, इसमें भी एक अच्छी बात है सोचने की। अमेरिका भी इस्लाम से पीछे है, अफ्रीका भी इस्लाम से पीछे है, इंग्लैंड भी इस्लाम से पीछे है, यानी सारे पीछे है और मेरा इस्लाम सबसे आगे है। देखो तो सही बात क्या है प्यारे भाइयों। ये बात इसलिए फैलाई जाती है कि अमेरिका की सरजमीन आज से 50-100 साल पहले वहां पर कहीं कहीं से अल्लाह अकबर की सदाएं आती थी। ऐ लोगों को खतरा होने लगा, अगर ऐसी ही जल्दी जल्दी लोग कन्वर्ट होकर के इस्लाम में दाखिल होते रहे, मुस्तफा की गुलामी का पट्टा अपने गले में डालते रहे, तो क्या होगा? एक दिन अमेरिका की सरजमीन से ईसाईयत नीस्त तो नाबूद हो जाएगी और पूरी अमेरिका की धरती पर, अमेरिका के चक्रे पर अगर कोई मजहब नजर आएगा तो वो इस्लाम नजर आएगा। तो अब इस्लाम से लोगों को दूर कैसे किया जाए, इस्लाम से लोगों को कन्वर्ट होने से बचाया कैसे जाए? तो उन्होंने दुष्ट प्रचार करना शुरू कर दिया कि इस्लाम बहुत बुरा मजहब है, इस्लाम में औरतों को आजादी नहीं दी गई है, इस्लाम में औरतों को कैदी बना करके रखा गया है, यानी पर्दे में रखा गया है, मतलब कैदी बना करके रखा गया है। इस्लाम में तलवार की बात होती है, इस्लाम में आतंकवाद की बात होती है, ये तमाम बातें फैलाई गई। लेकिन ऐ लोगों, ये तमाम बातें सीधे साधे लोग अंधभक्त आज की जबान में कह ले, उनके तो देहन में ये बात पहुंच सकती है, लेकिन जो पढ़ा लिखा है वो नहीं मानता। वो कहता है यार चलो मैं खुद पढ़ता हूँ, खुद अध्ययन करता हूँ, खुद स्टडी करूंगा, सेल्फ स्टडी के बाद कोई डिसीजन लूंगा।
اب وہ جب خود پڑھتا ہے، پڑھتے پڑھتے وہ کہتا ہے یار میں نے تو کچھ اور پڑھا تھا اسلام کے بارے میں، ایک انگریز کے بارے میں۔ اس سنا ہے لوگوں، مصطفیٰ کی زندگی کو پڑھنے کے لیے مصطفیٰ کی زندگی کی ایک کتاب اٹھائی اور مصطفیٰ کی سیرت پڑھنے لگا۔ سیرت تو جانتے ہو آپ، سیرت کا مطلب جیونی۔ اے لوگوں آپ نے پڑھی ہے اپنے آقا کی جیونی؟ نہیں پڑھی ہے، بہت کڑوی بات ہے لیکن کہہ دوں گا بھائیو، آج بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ بات جلسوں میں کہنی پڑتی ہے۔ ہم آپ سے پوچھیں آپ کس کا کلمہ پڑھتے ہو، آپ ہاتھ اٹھا کر کہیں گے اپنے نبی کا۔ ہم آپ سے پوچھیں آپ کس سے محبت کرتے ہو، آپ کہیں گے اپنے نبی سے۔ ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ اپنے نبی کے لیے جان دو گے تو آپ کہو گے ارے اپنی جان کی بات کرتے ہو، اپنی بھی جان دے دوں گا، اپنے بیٹوں کی بھی جان دے دوں گا۔ اے لوگوں، جس نبی کے لیے جان دینے کی بات کی جاتی ہے، جس نبی کے لیے مال کو قربان کرنے کی بات کی جاتی ہے، جس نبی سے محبت کا دعویٰ کیا جاتا ہے، ایک نہیں میں نے 12 جلسوں میں پوچھا ہے، اس نبی سے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو ذرا بتاؤ تو صحیح، اس نبی کی زندگی پر تم نے کتابیں کتنی پڑھی ہیں؟ ذرا پوچھو اپنے آپ سے یہ سوال، کتنی کتابیں پڑھی ہیں آپ نے اپنے نبی کی زندگی پر؟ یا جب آپ نہیں پڑھو گے تو کون پڑھے گا؟ جب آپ نہیں پڑھو گے تو کیا آسرام پڑھے گا؟ کون پڑھے گا؟ آپ ہی کو پڑھنا۔ میں کہتا ہوں بھائیو، یہ ہاتھوں میں جو موبائل ہے نا، اس موبائل نے ہماری نئی نسل کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج نوجوان رات کے 12 کب بج جاتے ہیں، 2 کب بج جاتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ماں سمجھ رہی ہے بیٹا سو گیا، باپ سمجھ رہا ہے بیٹا آغوش نیند میں پہنچ چکا ہے، لیکن بیٹے کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ اس موبائل کی اسکرین پر گندے گندے مناظر دیکھ کر کے اپنی آنکھوں کی نورانیت کو ضائع کر رہا ہے، اپنی آنکھوں کو نور کو زخمی کر رہا ہے۔ اے لوگوں، ماں سمجھ رہی ہے سو گیا، باپ سمجھ رہا ہے سو گیا، لیکن رات کے تاریخ کے اس حصے میں ایک انسان ہے کہ گناہ کا کام کر رہا ہے۔ لوگوں، تو سمجھ رہا ہے کہ تیری ماں نہیں دیکھ رہی ہے، تیرا باپ نہیں دیکھ رہا ہے، تیرے گھر والے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے جوان، تیری سوچ تیری بالکل صحیح ہے۔ تیری ماں اگرچہ تیرے لحاظ کے اندر نہیں دیکھ رہی ہے، تیرے باپ کی نظریں اگرچہ لحاظ کے اندر نہیں دیکھ رہی ہیں، تیرے دیگر گھر والے بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے کہ تیرا اللہ بھی تجھے نہیں دیکھ رہا ہے؟ یہ سوال جب تو اپنے آپ سے پوچھے گا تو اندر سے تیرے ضمیر سے یہ آواز آئے گی، اللہ تو ہر وقت دیکھتا ہے، دن کے اجالے میں بھی دیکھتا ہے، رات کی تاریکی میں بھی دیکھتا ہے۔ یہ رات کی تاریکی تیرے لیے ہے، اللہ کے لیے دن کا اجالا بھی ایسا ہی ہے، رات کا اندھیرا اس کے لیے کوئی اندھیرا نہیں ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے بھائیو؟ کوئی اندھیرا نہیں اس کے لیے، اندھیرا ہمارے لیے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے آپ؟ میری بات سنیے، کڑوی ضرور ہے۔ یہ موبائل نے برباد کر دیا ہمارے جوانوں کو۔ رات کے 2 بجے تک ہم جب جگ سکتے ہیں اس موبائل کو دیکھ کر کے، کیا ہم اپنے نبی کی سیرت پڑھنے کے لیے 1 گھنٹہ نہیں جان سکتے؟ جب ہمیں اپنے نبی کی سیرت معلوم نہ ہو تو پھر ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں؟ بولیے سے آج آپ کو پتا نہیں ہے کہ جو نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، جو پانی پی پی کر صحابہ کو برا بھلا بکتے ہیں، میں نے ان کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے اسکول میں باپ میں بھیجتے ہیں، پہلے وہ صحابہ کا گستاخ بناتے ہیں۔ یعنی جو باطل لوگ ہیں، جو گمراہ ہیں، جو گمراہ کر ہیں، وہ گمراہیت پھیلانے کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو صحیح تربیت دینے کے لیے مصطفیٰ کی زندگی کا کوئی ورق نہیں پڑھاتے۔ آج کا جملہ میری تقریر کا یہ نصیحت ہے بھائیو، لیکن کڑوی ضرور ہے، یاد رکھیے گا۔ رات کو آپ روزانہ ماحول بنائیے اپنے گھروں کا، مصطفیٰ کی زندگی پر کتاب خریدیے۔ اردو پڑھنا جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ اگر نہیں جانتے ہو تو 3 مہینے میں اردو پڑھنا آ جاتی ہے۔ کسی اچھے ٹیچر کا سلیکشن کر کے، کسی اچھے اطالب کے سامنے زانو ادب دے کر کے، کسی اچھے ادھیاپک کے سامنے جا کر کے اس کا چھاتر بن کے آپ 3 مہینے میں آسانی سے اردو پڑھنا بھی سیکھ سکتے ہیں اور قرآن پڑھنا بھی سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جب تک قرآن پڑھنا نہیں آ رہا، اردو پڑھنا نہیں آ رہی، تو اس کا بھی سولوشن ہے۔ اس کا سولوشن یہ ہے کہ ہمارے علماء کو آپ دعا دیجئے کہ انہوں نے وہ جو عربی زبان میں ہیں، وہ جو اردو زبان میں ہے، عربی کا اردو میں، اردو کا ہندی میں ٹرانسلیشن کر کے، انواد کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اگر آپ مصطفیٰ کی سیرت پڑھنا چاہتے ہو تو ہندی زبان میں بھی اویلیبل ہے، دستیاب ہے۔
تو جب تک ہندی میں پڑھیے، پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے وعدہ کیجیے. دیکھیے ایک تو مجھے بہت لیٹ وقت ملا، لیکن کوئی بات نہیں. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری بات 1000 سنیں، میرا مطلب یہ ہے 10 سن لیں لیکن عمل کر لیں. اگر ان 10 نے سن کر کے عمل کر لیا، خدا کی قسم میرا سننا بھی کامیاب ہے، آپ کا سنانا بھی کامیاب ہے، اور جلسہ سجانا بھی کامیاب ہے. تو آپ آج کے بعد یہ عہد کر کے جائیں، یہ وعدہ کر کے جائیں کہ روزانہ کم سے کم 1 گھنٹہ، اگر 1 گھنٹہ نہیں تو آدھا گھنٹہ مصطفیٰ کی سیرت پڑھیں گے. پڑھیں گے کہ نہیں؟ زور سے بولیں، زور سے بولیں. اپنے نبی کی سیرت پڑھیں گے کہ نہیں؟ پیچھے والے مسکرا کے بولیں. ناراض نہیں کیا آپ لوگ؟ ناراض تو نہیں ہے؟ اگر ناراض نہیں ہے تو ہاتھ اٹھا کے بولیں پڑھیں گے، اور ضرور پڑھیں گے. اور ہم خود ہی نہیں پڑھیں گے بلکہ اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے. آئے لوگوں اب سیرت تو دیکھو، ایک انگریز پڑھنے لگا. اب پڑھ کس نیت سے رہا ہے؟ دیکھوں گا کہ یار مصطفیٰ نے تلوار کہاں کہاں چلائی ہے، کتنے نہتوں کا خون بہایا ہے، کتنے بے قصوروں کو موت کی نیند سلایا ہے، کتنے بے قصور ہیں کہ جو مصطفیٰ کی تلوار کی زد میں آ کر ان کی زندگی کا قصہ تمام ہوا ہے. اس نیت کے ساتھ، اس مینٹلٹی کے ساتھ مصطفیٰ کی جیونی کی ایک کتاب لے کر کے آیا ہے. اے لوگوں، مصطفیٰ کی کتاب حیات کا جب پہلا بار پڑھنا شروع کیا ہے، اندر سے اے لوگوں کفر کی گندگی آہستہ آہستہ باہر آنے لگی. اے لوگوں، وہ تو سمجھ رہا تھا مصطفیٰ بڑے کرور ہیں، مصطفیٰ بڑے ظالم ہیں، مصطفیٰ کے بارے میں ہتھیارہ خیال کر رہا تھا. لیکن وہ کیا پڑھ رہا ہے؟ جو بتایا گیا تھا بالکل اس کے الٹ کہا جا رہا ہے. مصطفیٰ نے کانٹے بچھائے ہیں، لیکن زندگی پڑھ رہا ہے تو دیکھ کیا رہا ہے؟ مصطفیٰ کسی کے راستے میں کانٹے نہیں بچھا رہے ہیں، بلکہ مصطفیٰ جن راستوں سے گزر رہے ہیں ظالم مصطفیٰ کے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں. مصطفیٰ نماز پڑھ رہے ہیں، حالت نماز میں مصطفیٰ کی پشت پر، مصطفیٰ کے سر پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی جا رہی ہے. مصطفیٰ کا سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے. مصطفیٰ کے ملنے جلنے پر پابندی لگائی جا رہی ہے. مصطفیٰ سے کلام و سلام کرنے پر روک لگائی جا رہی ہے. وہ کیا پڑھ رہا ہے کہ پابندی ادھر سے نہیں ادھر سے ہے؟ وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ کانٹے ادھر سے نہیں ادھر سے بچھائے جا رہے ہیں. وہ پڑھتا چلا جا رہا ہے، پڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن اب آقا سے اس کو محبت ہوتی چلی جا رہی ہے، اور زندگی کے ایسے مقام پر آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ مصطفیٰ کا غلام بننے پر مجبور ہو جاتا ہے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کر حلقہ بہوش اسلام ہو جاتا ہے. یعنی جو کل تک دشمن تھا آج مسلمان، اور اپنے مسلمان ہونے کا بھی ذکر لوگوں سے کرتا ہے. کہتا ہے اے لوگوں، مصطفیٰ کی زندگی کے ایک واقعے نے مجھے مصطفیٰ کا غلام بننے پر مجبور کر دیا. کہا وہ واقعہ کیا ہے؟ کہا وہ واقعہ یہ ہے کہ میں پڑھ رہا تھا مصطفیٰ کی جیونی. پڑھتے پڑھتے میں نے مصطفیٰ کی مکہ کی زندگی پوری پڑھ لی. اب مدینہ کی زندگی پڑھ رہا ہوں، اور جب میں مدینہ کی زندگی پڑھ رہا ہوں تو مصطفیٰ کی مدینہ کی زندگی کا ایک واقعہ میں نے کیا پڑھا کہ مصطفیٰ مسجد نبوی میں عشاء کی نماز پڑھا کر اپنے غلاموں سے آخری ملاقات کر کے اپنے حجرے میں آرام کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. جیسے ہی حجرے میں آرام کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، قدم رکھا ہے. اے لوگوں، جس بستر پر میرے آقا آرام فرماتے ہیں اس بستر پر پہلے سے ایک بلی موجود ہے. اے لوگوں، مصطفیٰ کے نام پر بولیں سبحان اللہ. ایک بلی موجود ہے مصطفیٰ کے بستر پر، پہلے سے آرام کر رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بلی کو اٹھایا نہیں، اس بلی کو ڈانٹا پھٹکارا نہیں. مصطفیٰ نے اس بلی پر ڈنڈے سے کوئی حملہ نہیں کیا، بلکہ اپنے بڑے ہوئے قدموں کو واپس کھینچ لیا اور ہاتھ کے بستر پر ہاتھ کا تکیہ لگا کر کے سو جاتے ہیں میرے آقا. یعنی اے لوگوں دیکھو تو صحیح، ایک بلی، ایک چھوٹی سی بلی، اس بلی کو اے لوگوں نیند سے بیدار کرنا میرے مصطفیٰ کو گوارا نہیں ہے، اس لیے خاک کے بستر پر خود آرام کرنے لگتے ہیں. انگریز پڑھتا ہے تو کفر کی ساری گندگی باہر نکل جاتی ہے اور کہتا ہے دنیا کے ظالمو، تم جھوٹ بولتے ہو کہ مصطفیٰ تلوار کی بات کرتے ہیں، تم جھوٹ بولتے ہو مصطفیٰ کا تکبات کی شکشہ دیتے ہیں. ارے نہیں، مصطفیٰ ایک ہی شکشہ کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ مصطفیٰ جو ایک بلی کو نیند سے بیدار کرنا مناسب نہ سمجھے، وہ مصطفیٰ کب چاہے
چاہیں گے کہ کسی کے بڑھاپے کا سہارا ختم ہو جائے؟ وہ مصطفیٰ کب چاہیں گے کہ کسی کا پورا گھر جھل کر کے خاکستر ہو جائے؟ وہ مصطفیٰ کب چاہیں گے کہ ایک گھر میں لاشوں کے انبار لگ جائیں؟ وہ کہتا ہے لوگوں تم جھوٹے ہو، اگر سچا کوئی ہے تو آمینہ کا لال ہے، سچی کوئی کتاب ہے اس کا نام قرآن ہے، سچا کوئی مذہب ہے اس کا نام اسلام ہے، اور اسی اسلام کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ دیکھو تو صحیح، میرے آقا کی ایک ادا کو دیکھ کر کے ایک بے ایمان ہے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کی غلامی میں لاتا ہے، ایک ادا پڑھ کے۔ اب ذرا بتاؤ بھائی، ایک بات آپ سے پوچھ رہا ہوں، جو غیر مسلم ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں کیا ہے، وہ اسلام کیسا ہے یہ آئیڈیا اور अनुमान کیسے لگاتے ہیں؟ بولیں آپ کو دیکھ کے، مجھے دیکھ کے، ہماری اسلام کی شہزادیوں کو دیکھ کر، ہماری اسلام کی شہزادی یہ راستے میں چلتی ہے تو کیسے چلتی ہے؟ یہ دعوت تو کنیز فاطمہ ہونے کا کرتی ہے، لیکن کیا حقیقت میں یہ کنیز فاطمہ ہے؟ وہ جس نے پڑھا نہیں ہے مصطفیٰ کی زندگی کو، اسلام کیسا ہے وہ ہمیں دیکھ کر اندازہ لگائے گا، وہ آپ کو دیکھ کر کے اندازہ لگائے گا، وہ ہماری ماں بہنوں کو دیکھ کر کے اندازہ لگائے گا۔ اب ذرا اپنی ماں بہنوں کا بھی حال دیکھ لو، آخری بات، بس بات ختم کر رہا ہوں۔ ہماری ماں بہنوں کا حال دیکھا ہے آپ نے؟ آپ کی آنکھیں شرم سے شرمسار ہو جائے، لیکن آج ہماری ماں بہنیں اس مغربی کلچر میں رہ رہ کر کے ان کے رنگ میں رنگ رہی ہیں۔ میں ایک بات کہتا ہوں، اگر آپ میں اتنی لیاقت اور صلاحیت نہیں ہے، اتنی ایبیلیٹی اور قابلیت نہیں ہے کہ تم اپنا رنگ دوسرے پر چڑھا سکو، تو کم از کم ایسا تم نہ کرو کہ دوسرے کا رنگ قبول کر لو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ تم اپنے رنگ میں لوگوں کو رنگو، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم دوسرے کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ آج مغربی کلچر کو دیکھ دیکھ کر کے آج ہمارے مسلمان گھروں کی بھی بیٹیاں، بہویں، مائیں وہ بھی بے پردہ ہو گئی ہیں، اور وہ بھی ایسا لباس پہن رہی ہے کہ جس لباس کو پہننا حرام نہیں، اشد حرام ہے۔ اور یہ لوگ پھر ہم کیا کہتے ہیں، آپ بڑی دعائیں کرتے ہیں، امام صاحب دعا کرتے میری بیٹی بیمار، امام صاحب دعا کرتے دنوں رات کماتا رہتا ہوں، 8 گھنٹے کی جگہ 16 گھنٹہ، 16 گھنٹے کی جگہ 20 گھنٹہ محنت کرتا ہوں، یعنی خون پسینے کی کمائی کے باوجود میرے گھر میں کوئی برکت نہیں۔ دعا کرتے، میں دعا کرتا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوتی، میرے گھر والے دعا کرتے ہیں، میرے گھر والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، امام صاحب آپ دعا کر دیجئے۔ میں کہتا ہوں امام صاحب کیا، کسی کو بھی تو بلا لے گا تو تیری دعا قبول نہیں ہوگی جب تک اپنے اعمال کی درستگی نہیں کرے گا۔ آپ کہیں اتنی بڑی بات، میں کہتا ہوں یہ میری بات نہیں بلکہ مدینے کے آقا کی بات ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ دعائیں 2 وجہ سے قبول نہیں ہوتی۔ There are 2 reasons، 2 وجہ ہیں جس وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بتا دوں، اس کے بعد بات ختم۔ کتنی وجہیں؟ 2 جس وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حدیث کے حوالے سے سناتا ہوں، پہلی سنیے جو پڑھ رہا ہوں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ تعالی امر المؤمنین بما امر به المرسلین وقال تعالی فی القرآن المجید یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الى السماء یا ربی یا رب یا ربی یا رب یا ربی یا رب ومطعمہ حرام ومشربہ حرام ومشربہ حرام انا یستجاب له الى آخر الحدیث۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ پاک طیب ہے،
اور وہ طیب کو پسند کرتا ہے. اللہ پاک پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے. اللہ پاک نے رسولوں کو بھی پاکیزہ چیزوں کو کھانے کا حکم دیا. اور اے امت محمدیہ، اے ایمان والو، تمہیں بھی پاکیزہ چیزوں کو استعمال کرنے کا حکم دیا. جب یہ میرے آقا نے بیان کر دیا تو اس کے بعد میرے آقا ثم ذکر الرجل یطیل السفر، ایک شخص کا ذکر کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص کے بارے میں، ایک شخص ہے کہ جس نے لمبا سفر کیا، یعنی مسافر ہے. یطیل السفر اشعث اغبر، جب سفر کر کے وہ آیا ہے، آپ کو معلوم ہے جب کوئی سفر کر کے آتا ہے حالات سفر اس کے چہرے پر نمایاں ہوتے ہیں، اس کے بال گرد و غبار میں اٹے ہوتے ہیں، اس کا چہرہ گواہی دے رہا ہوتا ہے یہ سفر کر کے آیا ہے. میرے آقا فرما رہے ہیں ایک انسان لمبا سفر دے کر کے آیا ہے. ایک بات اور سماپت کرتے چلیے، حدیث میں آیا ہے ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت الوالد و دعوت المظلوم و دعوت المسافر. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تین لوگ ایسے ہیں جب وہ دعائیں کرتے ہیں اللہ پاک ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا. ان تین میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جو والدین کی دعا لے لے، یعنی والدین کی دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے. والدین جب دعا کرتے تھے اللہ پاک والدین کی دعا کو رد نہیں فرماتا. و دعوت المظلوم، میرے آقا فرماتے ہیں دوسرا شخص وہ شخص ہے کہ جس کو ظلم کی چکی میں پیسا گیا ہو، جو حوادثات زمانہ کا شکار ہے، جس کو مجبور اور کمزور سمجھ کر کے لوگوں نے ستایا ہے، پریشان کیا ہے. ایسا شخص جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، حضرت علی کہتے ہیں ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اياك ودعوة المظلوم فانما يسأل الله تعالی حقه وان الله لا يمنع ذا حق حقه. حضرت علی نے کہا اے لوگوں مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ جب مظلوم بد دعا کرتا ہے تو اس کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، اس کی نکلی ہوئی اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے. اللہ سے وہ اپنا حق مانگتا ہے. دنیا کا کوئی بادشاہ کسی مظلوم کو حق دے نہ دے، لیکن اللہ کی شان تو یہ ہے، شان عدل تو یہ ہے کہ جب کوئی بھی مظلوم اس کے سامنے فریاد کرتا ہے، فریاد کرنے کی دیر نہیں ہوتی ہے، باب اجابت کے سارے در کھل جاتے ہیں. یعنی ایک انسان جو مظلوم ہے وہ دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں تیسرا شخص وہ ہے جو مسافر ہو اور وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے تو اللہ اس کی بھی دعا کو رد نہیں فرماتا. یعنی والد کی دعا بھی قبول، مظلوم کی بھی دعا بھی قبول، اور مسافر کی دعا بھی، زور سے بولے، مسافر کی دعا بھی. اب اے لوگوں میرے آقا کیا فرما رہے ہیں کہ مسافر ہے، لمبا سفر طے کر کے آیا ہے. اور حدیث سنی آپ نے کہ جب مسافر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا. اب سنیے اے لوگوں، وہ اللہ آیا ہے حدیث میں ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع الیہ یدہ ان یردہما صفرا غائبتین. اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی شان تو یہ ہے کہ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے فریاد کرتا ہے، اللہ کے سامنے دست دعا دراز کر کے رحمت کی بھیک مانگتا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں میرا رب اتنا حیی ہے، اتنا حیا فرمانے والا ہے، اتنا کرم فرمانے والا ہے، وہ فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں مجھے حیا آتی ہے، میرا یہ بندہ مجھ سے سوال کرے اور اس کے خالی دامن کو میں خالی لوٹا دوں. نہیں، یہ کسی دنیا دار کی تو شان ہو سکتی ہے لیکن پروردگار کی شان نہیں ہو سکتی. یعنی پروردگار کی بارگاہ میں ایک انسان جب دامن پھیلا کر کے دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. ایردا یعنی اللہ پاک فرما رہا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ اپنے بندے کو ناکام اور نامراد لوٹا دوں. ذرا غور کریں اور توجہ سے میری بات سنیں. ایک مسافر ہے، اس کی دعا رد نہیں ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی جب کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو حیا آ رہی ہے. اللہ پاک کریم ہے، وہ اس بات کو پسند نہیں فرماتا. اب ذرا غور کریں پیارے بھائیو، آپ نے سماعت کر لیا ایسا شخص آیا ہے، میرے آقا فرما رہے ہیں وہ دعا کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے کہہ رہا ہے یا ربی یا رب، یا ربی یا رب. مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہہ رہا ہے پروردگار
پروردگار میری دعا کو قبول فرما دے، پروردگار میری دعا کو قبول فرما دے، پروردگار میرے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے، پروردگار مصیبت و آلام کا یہ سارے بادل جو میرے سر پر تنے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے بادل چھٹ جائیں۔ ایک انسان ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہا ہے، رو رہا ہے، گر گڑا رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، پلکیں بھیگی ہوئی ہیں، کہہ رہا ہے پروردگار یا ربی یا رب یا ربی یا رب، لیکن مصطفیٰ فرما رہے ہیں یہ روتا چلا جا رہا ہے، پھر بھی اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کہیں گے کیوں نہیں؟ آقا فرما رہے ہیں انا یستجاب، ارے دعا اس کی قبول کیسے ہوگی؟ مطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام، اس کی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوگی، اس لیے اس نے جو کھانا کھایا ہے وہ حرام کا کھایا ہے، جو پانی پیا ہے وہ حرام کا پیا ہے، اور اس کے تن پر جو لباس ہے وہ بھی حرام کا ہے۔ یہ دعا کرتے کرتے جوانی سے بوڑھا تو ہو سکتا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں۔ غور سے سمجھیے اور غور سے، یعنی جسم پہ کپڑا اگر حرام کا پڑا ہے تو کتنی دعا کرو، دعا زور سے بولے قبول قبول نہیں ہوگی۔ پیٹ میں کھانا حرام کا ہے، جب حرام کا کھانا پیٹ میں پہنچتا ہے تو دعا بولے، پیٹ میں پانی حرام کا ہے، کتنی ہی دعا کرو دعا قبول نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ اے لوگوں، آیا ہے کتابوں میں کہ جب حرام کا ایک لقمہ، میں پورے گز کی بات نہیں کر رہا، میں ایکڑ دو ایکڑ کی بات نہیں کر رہا، میں لاکھ دو لاکھ کی بات نہیں، 5-10 لاکھ کی بات نہیں، اے لوگوں میں بات کر رہا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایک لقمہ اگر حرام کا انسان کے حلق کے نیچے اتر کر کے اس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ذرا اندازہ لگائیں، انمان لگائیں، ایک حرام کے لقمے کا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی سزا ہے، اتنی بڑی وبا ہے، وہ ایک حرام کا ایک حرام کا لقمہ کھا لیا جائے تو 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو جو گز کے گز نکل جائے گا، جو یتیموں کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لے گا، وہ ایک نہیں پوری زندگی سجدے میں پڑا رہے گا، کوئی بھی سجدہ اس کا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، کوئی بھی سجدہ قبول نہیں۔ میں کہتا ہوں مکان ٹوٹا ہوا، کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، یہ زبان پر پیاس کی شدت کی وجہ سے کانٹے کیوں نہ جم جائیں، لیکن حرام کے کھانے سے، حرام کے پینے سے، حرام کے لباس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اور جتنی صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی، ہم جھوپڑیوں میں بھی ہوں گے اور اللہ سے دعا کریں گے، اے اللہ میری جھوپڑی کو محل میں تبدیل کر دے۔ خدا کی قسم میرا ایمان کہتا ہے ابھی تیری زبان سے یہ نکلے ہوئے الفاظ پورے بھی نہیں ہوئے ہوں گے جب تک تیری دعا باب اجابت سے جا کر کے ٹکرا جائے۔ ایک بات میں بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں، دوسری بات کی طرف۔ 2 باتیں میں نے بتائیں جن وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ جو میں نے بات بتائی، زبان میری ہے لیکن حدیث ہمارے آپ کے آقا کی ہے۔ میرے آقا کی زبان، یہ زمین اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے، یہ آسمان اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، یہ آسمان کے ستارے ٹمٹمانا بند کر سکتے ہیں، لیکن خدا کی قسم جو میرے آقا نے فرما دیا ہے وہ کل بھی اٹل تھا، وہ آج بھی اٹل ہے، اور وہ صبح قیامت تک اٹل ہے۔ 3 باتیں یاد رہیں گی۔ آج کی تقریر کا پیغام یہی ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ حضور صفدر میاں کے عرس میں آپ آئے ہیں تو پیغام لے کر کے جائیے۔ جلسے ایک نہیں 1000 ہم سن چکے ہیں، اور آپ کے یہاں بھی بہت سارے جلسے ہو چکے ہیں، کوئی بیلا تو ہے نہیں، لیکن اپنے آپ سے کبھی آپ نے سوال کیا کہ اتنے جلسے ہونے کے باوجود کوئی تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ یہ سوال بھی آپ کو اپنے آپ سے کرنا ہوگا۔ میں کہہ رہا ہوں پہلے جلسے کم ہوتے تھے لیکن تبدیلیاں زیادہ آتی تھیں، آج جلسے زیادہ ہو رہے ہیں لیکن کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ میں کہتا ہوں اس جلسے کے بعد ایسی تبدیلی آنی چاہیے، جب صبح کو تم لوگ بیدار ہو تو مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہونی چاہیے، اور روڈوں پر جب نکل کر کے آؤ تو ہر چہرہ مصطفیٰ کی سنت سے سجا ہوا نظر آئے، ہر لباس اسلامی لباس نظر آئے، اور ہر چہرے پر مصطفیٰ کی سنت امامہ یا امامہ نہیں تو ہر سر ٹوپی سے سجا ہوا نظر آئے۔ لوگ کہیں یار یہ کیسا انقلاب آ گیا ہے، تو جواب دینے والے جواب دے دے، یہ حضور صفدر میاں کا فیضان نظر آ رہا ہے کہ ہمارے گاؤں میں آج انقلاب نظر آ رہا ہے۔
जलसे के बाद तब्दीली हो तो सुबह को सारे सर टोपियों से सजे हुए आए, सारे लिबास इस्लामी लिबास नजर आए, तब तो इस जलसे में आना, हमारा तकरीर करना, इतना बड़ा जलसा सजाना काम नहीं आया। दूसरी बात जल्दी से सुन लीजिए, दूसरी बात क्या है? एक तो हराम की वजह से दुआ कबूल नहीं होती, और दूसरी मुस्तफा फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यस्तजीबु दुआ कौमिन यलबसूनल खलखाल निसाअहुम। आका फरमाते हैं अल्लाह पाक उस कौम के लोगों की दुआओं को कबूल नहीं करता है कि जिस कौम की औरतों की पायलों की आवाज गैर महरम के कानों में जाती है।